اگر کوئی قرآن پڑھے تو وہ صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی وہی کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو قرآن بتاتا ہے صحابہ محسن ہیں ملت اسلامیہ کے، صحابہ کے احسانات کی وجہ سے یہ دین آج انسانیت تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ہجری ہے، 1442 سن ہجری۔ تو ہم جو یہ ہجری کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور آ گیا تھا جب صحابہ کرام نے دو میں سے ایک چیز کو رکھنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، یا حضور کو رکھ لیں یا اپنے گھر اور کاروبار رکھ لیں۔ انہوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ گھر بار چھوڑ دی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے ہجرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی بیوی ام سلمہ ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، تینوں ماں بیٹا اور بچہ۔ جب مکے سے نکلنے لگے تو حضرت ام سلمہ ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا اے ابو سلمہ تم جاؤ مدینہ منورہ، تم جاؤ رسول اللہ کے پاس، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے وہ قبیلہ آ گیا، ان کا تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہم تمہاری بیوی کو نہیں جانے دیں گے مدینہ منورہ، یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، ہم اسے روک لیں گے۔ کچھ دیر جھگڑا ہوا، انہوں نے حضرت ام سلمہ کو چھین لیا۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آگے، قبیلے والے آگے، انہوں نے بھی کہا ابو سلمہ مدینہ منورہ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا، جہاں میرے محبوب ہیں وہاں ہی میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ جو تمہارا بچہ ہے نا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے مدینہ منورہ۔ انہوں نے بچہ چھین لیا۔ 3 افراد تھے، 3 مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ بیوی کو میکے لے گئے، بچے کو حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے لے گئے۔ ان کا مدینہ منورہ جانا ہے تو اب ذرا اکیلے جا کے دکھاؤ، بیوی اور بچے کے بغیر۔ قربان جاؤں جذبوں کی صداقت پر، عشق اور وارفتگی پر حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اکیلے مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ میکے والے لے آئے، روزانہ کچھ دیر بیٹھتی، بچے کو یاد کرتی تو شدت گریہ طاری ہو جاتی، آنسو جاری ہو جاتے۔ آخر ایک دن ایک شخص نے، ان کے اپنے قبیلے کے ایک شخص نے کہا اس بچی پہ رحم کرو، یہ اپنے بچے کے بغیر، اپنے بیٹے کے بغیر اور اپنے خامند کے بغیر رہ رہی، بچہ بھی جدا ہے، یہ بچے کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، اس کو بچے سے ملا دو۔ دونوں قبیلوں کو کچھ رحم آیا، انہوں نے ماں اور بچے کو ملا دیا، پھر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ 1 سال کے بعد ام سلمہ اپنا بچہ لے کے مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت ابو سلمہ نے جو مدینہ منورہ 1 سال گزارا ہے، کوئی ٹیلی فون کا دور تھا، کوئی خط و کتابت کا دور تھا، کیسے سچے لوگ تھے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے جذبوں کی، اپنی آرزوؤں کی، اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ دلائل النبوہ میں حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور بڑی ہی محبت آفرین روایت ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس کے آخری الفاظ ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں دین کی خاطر یہی سچے لوگ ہیں، یہ صدق والے ہیں، یہ اخلاص والے ہیں، یہ جینون پیور لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں، یہ بناوٹی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کا اندر مومن ہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب جو سچے لوگ تھے
اللہ ان کو عزتیں کیا عطا کر رہا ہے، ان کی دعاؤں کو کیا مقام بخشا ہے۔ دلائل النبوہ میں ہے، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں ایک مہاجرہ صحابیہ کے گھر گئے جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، باقی خاندان قبیلہ مکے میں تھا، یہ مسلمان تھیں، بچہ بھی مسلمان تھا، دونوں ماں بیٹا مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ بیٹا بیمار تھا، انس بن مالک کہتے ہیں ہم گئے عیادت کرنے، جب ہم وہاں پہنچے ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کی تیمارداری کر رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے اس بیٹے کی روح پرواز کر گئی، ہم نے آگے بڑھ کے چادر دے دی اوپر، صحابیہ رونے لگی، آنسو جاری ہو گئے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ صحابیہ نے لرزتے ہاتھوں سے روتے ہوئے دعا مانگی، پروردگار تیری خاطر میں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، دکھ برداشت کیے، تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر میں نے قربانیاں دیں، کیا تو میرے بیٹے کو زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ میں اسے دیکھ کے خوش ہوتی تھی، یہ ایک میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا یہ ایک بیٹا بھی تو نے واپس لے لیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں وہ صحابیہ رو کے دعا کر رہی تھیں، ہم نے دیکھا چادر ہلنے لگ گئی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ ایسے سچے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں رب دعا کو قبول فرما لیتا۔ غزوہ تبوک پہ میرے آقا کریم تشریف لے گئے، لمبا سفر تھا، 1 مہینے کا ایک طرف کا سفر تھا۔ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں واپسی پہ ملاقات کے لیے، اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں بھی تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں شامل ہوئے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کوئی بہانہ کر لوں، پھر خیال آیا کس کے سامنے بہانہ کرنا ہے، جو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے بہانہ کر کے رخصت لینی ہے؟ نہیں، میں سچ بولوں گا کہ یا رسول اللہ مجھ سے سستی ہوئی ہے، کوئی عذر نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سچ بولا، اور پھر 50 دن ناراضگی رہی، اللہ کے حکم سے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ ابتدا انہوں نے مسجد میں آنے کی اجازت تھی، بعد میں مسجد میں آنے سے بھی روکا گیا۔ انہیں ایک بادشاہ نے، غسان کے بادشاہ نے، شاہ غسان نے خط لکھا، کعب بن مالک تیرے جیسا صلاحیت والا، استعداد والا آدمی آج مدینہ منورہ میں ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے قطع تعلقی کر دی گئی ہے، کعب بن مالک میرے شہر آ جا، میں تجھے مال بھی دوں گا، قرب بھی دوں گا، وزارت بھی دوں گا، وہ ساری پیش